السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 73 اور 74 کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے۔ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیسے جو پچھلی آیات ہے ان کے ساتھ اس کا کس طرح جو ہے وہ کنیکشن ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ جیسے پچھلی آیات کے اندر ہم نے جو ہے وہ کاؤ کے ریلیٹڈ پڑھا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ آپ لوگ ایک گائے جو ہے اس کو آپ لوگ بھی ذبح کریں۔ تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کافی زیادہ جو ہے نا وہ سوالات کھڑے کیے، اور کافی زیادہ جو ہے نا وہ کنفیوژن کا اظہار کیا انہوں نے کہ کیسی ہوگی، کس رنگ کی ہوگی۔ اور پھر اینڈ پہ آ کے جو ہے وہ جو لاسٹ آیت تھی آیت تھی اس کے اندر جو ہے وہ وہ کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کلیئر بتاتے ہیں کہ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں راہ مل چکی ہے، تو اب جو ہے نا ہم اس کو گائے کو ذبح کریں گے۔ تو اس کے اوپر بھی پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کر تو دی مگر وہ ایسا کرنے والے لگ نہیں رہے تھے، تو انہوں نے مطلب کہ پریشر میں آ کے اور وہ اس میں آ کے انہوں نے کر تو دی، بٹ وہ اس طرح کی کوئی مطلب ان کے دل کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اگلی آیت جو ہے وہ، کیونکہ ہم نے پچھلی جو آیت تھی اس کے اندر جو ہے ہم نے جس طرح پڑھا تھا کہ کیسے کس ریزن کی وجہ سے ہوئی تھی یہ جو گائے تھی، جو جس کو ذبح کیا گیا تھا، اس کی جو ریزن تھی وہ اب ان اگلی آیات کے اندر آئے گی، اور پھر اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال کو جو ہے نا وہ یہاں پہ دیتے ہیں، تو وہ اس میں بہت اچھی مثال ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں ان آیات کی جو ہے وہ ریسیٹیشن کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو جو آیا نمبر 72 ہے وہ ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ وہ مطلب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی وجہ سے نا ایک شخص نے، تم لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، تو اب اس کا الزام تم لوگ ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے تھے کہ یہ اس نے کیا ہے، یہ اس نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تمہیں اب بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنا چاہ رہے تھے جو تم لوگ چھپا رہے تھے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ابن کثیر جو ہے وہ امام بخاری سے جو ہے نا وہ کوٹ کرتے ہیں۔ یہ حدیث کچھ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے، انہوں نے قرآن پاک کے ریلیٹڈ بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس چیز کو انہوں نے جو ہے نا اپنے کہ ابن کثیر امام بخاری کی لغوی وضاحت نقل کرتے ہیں کہ جو لفظ ہے نا اس کے اوپر نفسن فرد وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، فَادَّارَأْتُمْ کا جو لفظ ہے نا اس کی جو ہے نا وہ وضاحت کرتے ہیں کہ فَادَّارَأْتُمْ یعنی تم نے آپس میں اختلاف کیا۔ ٹھیک ہے، یہ قتل خود جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں جو لائکنس ہے یا اس کی مشابہت ہے وہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، بلکہ ہر فریق کا اس کا الزام دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے،
تو وہ یہ تھا کہ ہر کسی نے جو ہے نا اس کے اوپر ڈس ایگری کرنا شروع کر دیا، اور دوسروں کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے الزام کا جو مطلب ڈاؤٹ میں یہ چیز ڈال کے، اور باقیوں کے اوپر جو ہے نا ان کے اوپر الزام جو ہے نا وہ شفٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو جو فداراتم کا لفظ تھا نا، وہ ڈسپیوٹ جو ہے نا وہ اس طرح امام بخاری نے جو لفظ ہے نا اس کو اس طرح جو ہے نا وہ کیا ہے۔ تو ابن اشور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ نا اس کے ریلیٹڈ جو بیک گراؤنڈ ہے نا، کہ اس آیت کے بیک گراؤنڈ کو، اس کو جو ہے نا وہ اپنی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں، کہ ابن اشور واقعے کا جو پس منظر ہے نا اس کو بیان کرتے ہیں، کہ جو مقتول تھا نا، جو قتل ہو گیا تھا، کہ اپنے رشتہ دار کے ایک گروہ نے چاچا کی وراثت حاصل کرنے کے لیے اپنے اکلوتے چاچا زاد بھائی کو قتل کیا، ٹھیک ہے۔ لاش کسی دوسرے قبیلے کی بستی میں پھینک دی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر اسی بے گناہ قبیلے سے قصاص کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ذبح کی گئی گائے کے ایک ٹکڑے سے لاش کو ضرب لگائیں، تاکہ وہ بول کر اپنے اصل قتل کا نام لے، قاتل کا نام لے۔ تو وہ یہی چیز ہے کہ ہوا کیا تھا کہ ایک قبیلہ ہے، اسی کے اندر انہوں نے قتل کیا، اپنی رشتاری کی وجہ سے اور وراثت کی وجہ سے قتل کیا، اور پھر کیا کیا کہ وہ قتل کرنے کے بعد اس کی جو لاش تھی وہ کسی اور قبیلے میں جا کے پھینک دی۔ اور پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ابھی بھی ہے جو مڈل ایسٹ ہے، کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے نا تو پھر قصاص کا ہوتا ہے، جس طرح قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بات کی ہوئی ہے، کہ جو خون کا بدلہ ہے وہ خون سے ہوتا ہے، اور مطلب اس کے ریلیٹڈ تھا کہ اب بدلہ جو ہے وہ ان کو پتا تھا کہ کس نے کیا ہے، بٹ وہ دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا کہ انہوں نے قتل کیا ہے، کیونکہ لاش ادھر جا کے پھینک دی گئی تھی۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ کو جو ہے حکم دیا تھا کہ آپ ایک گائے ذبح کریں، اور اس کے جو ہے نا وہ ایک ٹکڑا جو لے کے نا وہ آپ ضرب لگائیں، تو وہ قاتل کا نام جو ہے نا، جو مرا ہوا انسان ہے نا، وہ اٹھ کے جو ہے اس کا جواب دے گا کہ وہ کس نے قتل کیا اس کو۔ تو ابن کثیر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو جو مالکی فقہ ہے نا، جس طرح امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح امام مالکی جو ہے نا ان کا وہ بھی ایک فقہا کے اندر ہیں۔ تو کیونکہ چار مذہب ہے نا ہمارے، تو جو ہمارے آج کل ہے اس ٹائم پہ، تو وہ جو فقہا ہے نا، اس آیت سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث سے ایک فقی جو ہے نا وہ مماثلت کی اخذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس سے پارٹ کرتے ہیں، اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے نا وہ آئی تھنک 6885 حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ہے نا وہ شاید مینشن ادھر ویڈیو کے اندر میرا ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ اس کے اندر تھا کہ ایک یہودی نے زیورات کی خاطر ایک لڑکی کو قتل کیا، اس کا سر جو تھا نا وہ دو پتھروں کے درمیان کچل دیا۔ جب پوچھا گیا کہ کس نے کیا، تو کس نے اس کا قتل کیا، تو اس نے قاتل کے نام پر سر ہلا کر تصدیق کی۔ مسلم کو پکڑا گیا، اس نے اعتراف کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس کے ساتھ کرنے کا حکم دیا۔ علماء نے دونوں واقعات سے مرنے والے کی اپنی گواہی کی شرعی حیثیت پر بحث کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہی چیز ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے ٹائم پہ بھی یہ چیز ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی یہ چیز ہوئی ہے، اور یہ صحیح اوتھینٹک حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، اور حضرت موسیٰ کے ٹائم پہ بھی جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ واقعہ آیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ کے جو ہیں وہ پروفٹ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، یہ خود کوئی چیز نہیں کر سکتے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی اجازت نہ دے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ والا جو ہے وہ ہوا ہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے پھر اس طرح کر کے جو ہے نا وہ قاتل کا پتہ لگایا، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہوا تھا، جو ابن کثیر ابھی کوٹ کر رہے ہیں۔ سو آیا نمبر 73 جو ہے وہ ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح اب جو ہے وہ بیان کریں کہ جو وہ قتل ذبح کیا گیا تھا نا اس کو، گائے کو، تو اس کا جو ایک ٹکڑا ہے نا اس سے آپ نے لے کے جا کے جو لاش ہے نا اس کو آپ نے ضرب لگانی ہے، اس کو آپ نے اسٹرائک کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو مردہ ہے نا وہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہونے کے بعد جو ہے نا وہ اپنی مطلب وہ بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ہی مردوں، اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مردے کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور یہ بنی اسرائیل کے پاس جو ہے یہ کلیئر انفارمیشن ہے، انہوں نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے اپنی آنکھوں سے. بٹ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تاکہ تم عقل سے کام لو، کہ اگر تم لوگوں نے یہ چیز آنکھوں سے دیکھ لی تو تم لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ کیوں یقین نہیں کر پا رہے. تو عقل سے کام لو، اس کے اوپر جو ہے وہ ریزننگ کرو. تو لعلکم تعقلون، جو تعقلون ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا نا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ریزن. آپ نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سائن کے اوپر ریزن کرنا ہے، اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ جو ہیں وہ الحیو القیوم. ٹھیک ہے. تو اس الحیو کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کرنے ہیں، وہ زندہ ہیں اور زندہ کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. تو وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی نشانیاں نظر آتی ہیں. تو ابن کثیر جو ہیں وہ ابن عباس کی سے جو ہے وہ اب کرتے ہیں کہ ان کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بیان کردہ گائے کو 40 سال تلاش کیا، آخر کار ایک شخص کے پاس پائی جو اسے بہت عزیز رکھتا تھا. وہ قیمت بڑھاتے رہے یہاں تک کہ اس کی کھال بھر کر سونے کے سکے ادا کیے، اسے ذبح کیا اور مقتول کو اس کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگائی. وہ رگوں سے خون بہاتا ہوا کھڑا ہو گیا. تو یہ جو ہے یہ ابن عباس جو ہے نا انہوں نے اپنی جو ہے نا اس کو اس طرح روایت کی ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ 40 سال اس چیز کو ڈھونڈتے رہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ اب یہ مطلب اس کا مجھے میرے پاس کوئی اتھینٹک نہیں ہے، بس یہ ابن کثیر کی جو تفسیر تھی نا یہ اس میں مجھے ملا ہے کہ انہوں نے ابن عباس سے اس چیز کو اپنی تفسیر میں کوٹ کیا ہے. تو اور اس کے بعد السودی جو ہے نا وہ بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ روایت کرتے ہیں، مگر وہ بھی امام جو امام ابن کثیر ہے نا ان کی تفسیر کے اندر جو ہے نا ان کی روایت ملتی ہے کہ انہوں نے کہا انہوں نے مقتول کو دونوں کندھوں کے درمیان کے گوشت کے ٹکڑے سے ضرب لگائی. تو ضرب لگائی، وہ زندہ ہو گیا. پوچھنے پر اس نے کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا، یعنی اس نے براہ راست اپنے ہی رشتہ دار کا نام لیا، بلکہ وہی حقیقت جسے اللہ نے ظاہر کرنے کا وعدہ کیا تھا. تو وہی چیز جو ہم نے پچھلی آیت کے اندر جس طرح پڑھا تھا کہ اللہ وہ جو رشتہ داری تھی اور جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہوا تھا، پس منظر جو ہم نے پڑھا تھا، بیک گراؤنڈ پڑھا تھا، اسی کے ریلیٹڈ یہ تھا کہ وہ کیسے جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ظاہر کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اس چیز کا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا، اس نے اس چیز کو ظاہر کیا کہ کس نے اس کا قتل کیا. تو ابن عاشور جو ہیں وہ اس کی گہری حکمت بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے اس قتل کو خود موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر ظاہر نہ کرتے تو ان کا اپنے نبی پر یقین کمزور پڑ جاتا اور ان کی صداقت کے بارے میں شک بڑھ جاتا جو کفر کی طرف لے جا سکتا تھا. چنانچہ اس خون کو ظاہر کرنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے عزت اور پوری امت کے لیے رحمت تھی تاکہ وہ گمراہ نہ ہو. تو وہی چیز جو میں نے آپ کو پہلے کی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کیوں، جس طرح سورت جو قمر ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آور ہے، جو سائن آف آور ہے وہ بہت قریب ہے. ٹھیک ہے. جو مطلب جو قیامت کا ٹائم ہے وہ بہت قریب ہے، اور جو چاند تھا اس کو ہم نے سپلٹ کر دیا، دو پارٹ میں سپلٹ کر دیا. اب یہ قرآن پاک کے اندر جو ہے یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور یہ چیز ہوئی ہے. اگر یہ چیز غلط ہو، اگزامپل یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ آج تک یہ نہ لوگ کہہ دیتے کہ یہ تو غلط آیت ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. تو یہ چیز یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس چیز کو واضح کیا، اس میریکل کو واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنے جو بندے ہیں، جو اپنے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، جو پروفٹس تھے، ان کا جو اس ٹائم پہ ہولڈ ہے نا وہ مضبوط کر دیا جائے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ پہاڑ پہ بلایا نا 40 دنوں کے لیے، تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ پیچھے سے عبادت کرنے لگ گئے اور وہ بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. تو اس چیز کے اندر جو ہے نا ان کا آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کا جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سے جو وہ تھا نا اعتبار، اور ان کا جو وہ مطلب کہ یقین تھا وہ کمزور، وہ ڈاؤٹ ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا.
تو اس ریزن کی وجہ سے جو ہے نا، کیونکہ ہمارے نزدیک جو ہے نا، خاص طور پہ آج کل کے ٹائم پہ بھی یہ چیز ہے کہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر ہم اسلام پہ آگے ہیں، ہم اس چیز میں آگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نوازے گا، ٹھیک ہے؟ وہ چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کی محنت سے ریلیٹ کرتی ہے۔ اگر آپ لوگ ریلیجن پہ ہیں، اسلام پہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بالکل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ مطلب کہ بہت سارا عطا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ کیسا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر کے بھی ٹیسٹ کریں گے اور نہ عطا کر کے بھی ٹیسٹ کریں گے۔ کیونکہ دیکھیں، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لائف کو دیکھ لیں کہ انہوں نے بڑی سادگی سے لائف گزاری، ان کے پاس کوئی حضرت سلیمان کی طرح کے بہت سارے پیلس یا اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، بٹ اس کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ تو وہ پیسوں کے اوپر نہیں کہا گیا، وہ اللہ، کیونکہ وہ محبوب تھے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس چیز کے اوپر جو ہے نا آپ لوگوں نے رکھنا ہے کہ یقین جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کمزور ہونا شروع ہو گیا ان کا، کہ جو چیزیں وہ پسند کرتے تھے اور جن چیزوں کو وہ اپنے پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل دیکھتے آ رہے تھے، کہ وہ چیزیں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کٹ آف کر دیں، وہ منع کر دیں وہ چیز کرنے سے، تو انہوں نے ان کے چیز کے اندر ڈاؤٹ آنا شروع ہو گیا کہ یار یہ چیزیں تو ہمارے جو پہلے تھے وہ یہ چیزیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ امیر ہوئے، ان کے پاس بہت سونا تھا، بہت چیزیں تھیں، بہت پیسہ تھا، بٹ اب ہم یہ چیزیں چھوڑ رہے ہیں، تو کیا ہم بھی اتنے اسی طرح کے کچھ ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ جو چیز ہے نا کہ وہ ان کا جو کمزور تھا نا اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی جو مدد ہے نا وہ پروفٹس کے ساتھ ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا اس کے اندر ابن شور نے اس طرح اس کو ایکسپلین کیا۔ تو آیا نمبر 74 جو ہے اب یہ ایک مثال ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد، بس بس اب تو وہ پتھروں کی مانند ہیں، مانند پتھروں کی مانند مطلب پتھروں کی اگزامپل دی ہے، بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہیں، اور پتھروں میں سے تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، اور ان پتھروں اور چٹانوں میں سے بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اگزامپل جو ہے نا وہ ہمارے دلوں کی اگزامپل اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پتھروں کے ساتھ کر رہے ہیں، کہ جس طرح آپ نے نا پڑھا ہوگا سورۃ بقرہ کے سٹارٹ میں تھا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مرض تھا۔ اب وہ دیکھیں کہ دل جو ہے نا وہ آپ کا مین ہے چیز، جتنا آپ کا دل سخت ہوتا رہے گا نا، اور ہم نے ایک حدیث بھی اس کے اوپر پڑھی تھی کہ جس طرح آپ گناہ کرتے ہیں آپ کا دل کے اوپر ایک ڈاٹ پڑ جاتا ہے بلیک رنگ کا، جب آپ اچھا کام کرتے ہیں وہ ریموو ہو جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ غلط کاموں میں اور اس چیز میں پڑیں گے تو وہ آپ کا دل اتنا سخت ہوتا رہے گا۔ اس لیے اب میں مطلب کہ میری ایک ایگزامپل جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ اب وہ میں اینڈ پہ اس کو ایکسپلین کروں گا، تو پہلے میں اس کے اندر جو ہے نا ساری تفسیر کو جو ہے نا وہ ریلیٹ کر دوں کہ مطلب کہ ان کی جو سختی ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی، اور پتھروں میں سے جو ہے نا وہ یقیناً مطلب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مطلب کہ نا ان میں سے نا بہت چشمے بہتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو عصا مارا تھا اور اس میں سے 12 چشمے جو ہے نا وہ بہہ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی ایگزامپل دی جو چیز انہوں نے دیکھی بھی تھی، کہ کچھ ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں، مطلب کچھ ایسے بھی دل ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ہلکی سی بھی ضرب لگتی ہے نا کوئی چیز تو وہ ان کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ ان کے دل کھل جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ضرب تو لگتی ہے مگر وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ہلکا سی تریڑ پڑتی ہے، زیادہ نقصان نہیں ہوتا، ہلکی سی تریڑ پڑتی ہے اور اس میں سے ہلکا ہلکا پکڑ کے پانی نکلتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب کہ بس سنتے ہیں اور ان کا دل جو ہے نا وہ اللہ کے خوف سے بالکل ہو جاتا ہے، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف میں گر پڑتے ہیں، کہ وہ بس گر پڑتے ہیں، مطلب بالکل کمپلیٹ جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، وہ ان کا نام و نشان وہ پتھر جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور مطلب ان کے جو دل ہے نا وہ ان میں جو سختی ہوتی ہے نا وہ بالکل رائے کے برابر سے بھی ختم ہو جاتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مطلب پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز سے غافل نہیں ہے، ہمیں ہر چیز کی، ہم کسی چیز سے ان اویئر نہیں ہے، ہمیں ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں۔ تو ابن کثیر جو ہے وہ العوفی جو ہے نا، اوفی جو ہے نا وہ ابن کثیر اپنی میں کہتے ہیں کہ اوفی نے ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ گائے کے ٹکڑے سے ضرب لگتے ہی مقتول پہلے سے زیادہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا، پوچھنے پر بولا کہ مجھے میرے بھتیجوں نے قتل کیا، پھر مجھے میرے بھتیجوں نے قتل کیا، پھر دوبارہ مر گیا، اور اس کے بھتیجوں نے فوراً کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے اسے قتل نہیں کیا، یعنی جس حقیقت کا وہ ابھی مشاہدہ کر چکے تھے اسی کا انکار کر دیا۔ تو ابن کثیر بھی کہتے ہیں کہ یہی وہ بات ہے جسے اگلی آیت جو مطلب جو یہ آیت ہے وہ دلوں کے اس کے بعد سخت ہو جانے سے تعبیر کرتی ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اس سے ظاہر ہونے والی حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مطلب کہ انہوں نے یہ چیز دیکھی، انہوں نے پہلے تو اس کو اپروو کر دیا کہ ہاں یہ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جب وہ مر گیا وہ دیکھا کہ وہ دوبارہ مر گیا، اب انہوں نے کہا کہ اب یہ دوبارہ تو بول نہیں سکے گا، تو انہوں نے کہا کہ جی ون ٹائم ہو چکا، اب یہ دوبارہ تو نہیں ہوگا، انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے تو یہ چیز کی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کے ایسے ہیں کہ جب وہ ایسا کچھ معجزہ دیکھ لیتے ہیں نا تو ان کے دل جو ہے نا وہ پھوٹ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بالکل گر جاتے ہیں۔ تو اس کی جو ہے نا وہ اس طرح مثال جو ہے نا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ موزہ بھی دیکھ لیا، بٹ پھر اس کے باوجود جو ہے نا وہ کوئی ان کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی فرق نہیں پڑا اس چیز کا۔ تو ابن کثیر جو ہے وہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں جو ترمزی کے اندر ہے 2411۔ اب یہ حدیث جو ہے نا یہ ترمزی نے خود اس کو کیا ہوا ہے، اس کو انہوں نے جو غریب مطلب جو ہوتی ہے نا وہ سند دی ہوئی ہے، بٹ میں نے جو سنا ڈاٹ کام ہے نا ویب سائٹ، اس کے اوپر اس کی سند چیک کی تھی، تو اس کے اوپر یہ دارالسلام جو ہے نا اس کو حسن حدیث کو قرار دیا ہے۔ تو ابن کثیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا اس کے واسطے سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ زیادہ باتیں مت کرو بغیر اللہ کے ذکر کے، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں کرنا دل کی سختی ہے، اور اللہ سے سب سے دور وہی ہے جس کا دل سخت ہو۔ وہ بتاتے ہیں کہ امام ترمذی نے خود اسے غریب قرار دیا ہے، بٹ میں نے اس کو سرچ آؤٹ کیا ہے تو دارالسلام جو ہے انہوں نے، آپ خود بھی اس کو جا کے سننا ڈاٹ کام جو ہے نا اس کے اوپر آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہی چیز ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا تھا سورۃ بقرہ کے اندر کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کہ جتنا ان کے دلوں میں بیماری تھی اور اس بیماری کی وجہ سے جو ہے نا وہ کیا ہوا کہ وہ جھوٹے تھے، جن کی وجہ سے جو ان کے دل میں بیماری تھی وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وہی چیز یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو کیا ہے کہ آپ کے منہ سے ایک جھوٹ نکلتا ہے، پھر اس کو چھپانے کے لیے آپ زیادہ باتیں کرتے 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 تو وہ جھوٹ 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 جھوٹ، تو وہ اس سینس کے اندر جو ہے نا وہ بہت سارے جھوٹ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جو ہے اس طرح کہا ہے کہ زیادہ باتیں مت کیا کرو، اور باتیں زیادہ اس سینس کی کہ جو غیر ٹاپک کے بات ہے اور بلا وجہ کی بحث ہے یا اس طرح کی باتیں ہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان چیزوں کے اوپر حضرت اس میں اس کے بغیر آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہو، وہ زیادہ بہترین ہے۔ جو آپ نے جو ہے نا وہ کسی گیدرنگ میں بیٹھ کے جو ہے وہ بحث کرنی ہے، یا آپ لوگوں نے بیٹھ کے جو ہے اس کے اوپر کسی بلا وجہ کی بات کے اوپر آپ لوگوں نے جو ہے وہ جھوٹ اگزامپل جھوٹ بولا جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز چھپانی پڑ جاتی ہے، تو اسے اچھا آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا آپ تسبیح بیان کر سکتے ہیں، ان کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو ابن اشور جو ہیں وہ اس جو تشبیہ کو مزید گہرائی سے واضح کرتے ہیں کہ غور کرنے پر یہ دل دراصل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ پتھر میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، وہ ٹوٹ سکتا ہے یا شک ہو سکتا ہے، جبکہ یہ دل اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود کسی تبدیلی سے متاثر ہی نہیں ہوئے۔ تو آپ بالکل اس میں چلے جائیں سورۃ بقرہ کی جو وہی آئی تھنک 7 نمبر آئی تھے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ اس کے اندر بھی جو ہے نا آپ اس کی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ریلیٹڈ بات کی ہے کہ جو کافر تھے نا ان کا کیا سین ہوا کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ سوری یہ تو پچھلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی
ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ کافروں کے ریلیٹڈ بات ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح جو ہے نا وہ بتایا ہے کہ اب ابن شور جو ہے وہ اس طرح ان کو بتا رہے ہیں کہ کیسے جو ہے ان کے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے تھے کہ اب کچھ پتھر ایسے ہیں، آپ ان کو ضرب لگائیں اس میں سے پھر بھی کچھ ہو سکتا ہے، بٹ ان کے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے تھے کہ وہ بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی تھی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بتاتے ہوئے سورۃ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے آج ہم نے سورۃ بقرہ کی کیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے ڈفرینٹ ایکسپیکٹس کو دیکھا ہے، اور ہمیں اور زیادہ کلیئر ہوا ہے کہ کیسے وہ جو کاؤ تھی اس کا ریلیشن کیا تھا، کیوں ذبح کیا گیا تھا اور کیا تھا، اور ساتھ یہ بیوٹیفل جو ایک بہت خوبصورت اگزامپل جو ہے وہ ہم نے پڑھی کیسے جو ہے۔ تو اس کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ میں نے ایک چیز جو ہے نا وہ کی ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ جو ہمارے دل جو ہے نا وہ سخت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے اللہ تعالیٰ وہ چشمہ پھوٹ جاتا ہے۔ حضرت دیکھیے جیسے یہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی عطا کی نا، تو وہ جب آئے نیچے، تو جیسے ہی حضرت ابو بکر علیہ السلام نے جو ہے وہ اس چیز کو سنا نا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی 10 سال کے تھے اراؤنڈ، جب ان کی جو ہے نا حضرت پہلی وحی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی تھی، نازل ہوئی تھی، تو وہ جیسے ہی انہوں نے سنی، انہوں نے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اس کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ نو کیا، کیسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا فلاں کوئی سوال نہیں، تو وہ دیکھا کہ کیسے انہوں نے فوراً اور چشمہ جیسے آتے پھوٹ پڑا ان کا، تو ان کے دل جیسے انہوں نے اسلام کی بات سنی، اللہ کا سنا، اللہ تعالیٰ کے وہ چیزیں سنی، ساتھ ہی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے 6 سال کے بعد جا کے اس چیز کو اسلام قبول کیا، کیسے کیا؟ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خلاف ہوتے تھے، بٹ کیسے ہوا کہ انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیت سنی اور ان چیزوں کے اوپر انہوں نے کیا، وہ سننے کے بعد جو ہے نا وہ جب انہوں نے وہ ان کے دلوں میں ان کے دل پہ جا کے اتنا اس کے اوپر پڑا کہ وہ جو ہے نا بالکل مطلب وہ ٹائم لگا اس چیز کو، بٹ وہ ایٹ اینڈ جا کے وہ چیز ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس طرح جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اور میں نے جو اس طرح کے اگزامپل بھی جو ہے وہ اس لیے یہاں پہ دیے کہ جو دلوں کی سختی ہے نا وہ کیا ہے کہ وہ آپ، اور ایک اور چیز بھی کہ جب اللہ تعالیٰ جو آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی ٹینشن یا کوئی مصیبت بھیجتے ہیں نا، تو وہ زیادہ تر اس طرح بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگ نا اللہ تعالیٰ سے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر وہ ہلکی سی پوائنٹ آپ کے اوپر وہ ڈالتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے دل جو ہے نا، جہاں تو وہ دل کو وہ ہوا ہوا ہے، بہت سخت ہوا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ نے بہت غلط کام کیے ہیں، آپ نے بالکل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوئے ہوئے ہیں، تو کیا ہے کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ سخت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی ہلکی سی مصیبت یا کوئی اس طرح کی ٹینشن جو ہے نا وہ کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کسی قریب والے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا آپ کا جو ہے نا وہ کوئی پیسوں کا نقصان ہو جاتا ہے، یا آپ کی کوئی اس طرح کی بھی جو ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کبھی کبھار آپ بالکل سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے پاس نزدیک ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم لگتا ہے اس چیز کے اوپر آتے آتے، تو ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ہم سب کا یہی ہے کہ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ جانا ہی جانا ہے، اور ہمیں اگر آخرت پہ یقین ہے اور اس چیز کے اوپر یقین ہے تو پھر ہمارا اینڈ جو ہے وہ ہمارے لیے جنتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جنت میں جو ہے نا وہ آپ کو باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو اس چیز کو جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کا ہی ذکر کیا ہے جنتوں کے اندر بھی، اور ادھر بھی دل کو بھی پانی سے ریلیٹ کیا ہوا ہے، تو باقی انشاءاللہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ہر آیت کو جو ہے وہ خود اس طرح دیکھیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ خود اس چیز کو سمجھیں اور اپنے پہ امپلیمنٹ کریں، اور باقی انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو جو ہے وہ اسی طرح قرآن پاک کے اوپر جو ہے وہ ان کی آیت کو پڑھ کے اس کو اپنے پہ امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی اوکے جی، اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔